آج کان کھول کر کے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سن لیں اور اس گرہ لگا لیں اس پر، اور اپنے دل پر سنہری حروف سے اس حدیث کو لکھ لیں، کیونکہ کل لوگ تمہیں مولوی یہ کہیں گے کہ دجال یہودیوں سے آئے گا، لیکن یہ حدیث اللہ کے رسول کی گواہ ہے کہ دجال یہودیوں سے نہیں آئے گا، دجال اس خارجین کے گروہ سے آئے گا، وہ عقیدہ وہابیہ کا ہوگا۔ یہ خارجین کا ذکر ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب پہچانے مہدی کورس ہے، لیکن یہ ساری ضروری ہیں یہ تمام چیزیں۔ اب یہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چمڑے کے تھیلے میں بھر کر کچھ سونا بھیجا، جس سے ابھی تک مٹی بھی صاف نہیں کی گئی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں بانٹ دیا۔ وہاں سے سونا آیا تو اب 4 آدمی تھے، ان کو بانٹ دیا کہ یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو۔ ان 4 آدمیوں کے نام ہیں اینیہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید بن خیل، اور چوتھے القمہ یا عامر بن طفیل۔ ان کے درمیان وہ سونا بانٹ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ ان لوگوں سے تو ہم زیادہ حقدار تھے، جن کو آپ نے بانٹا ہے ان سے زیادہ تو ہم حقدار تھے اس کے۔ جب یہ بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے امانت دار شمار نہیں کرتے؟ حالانکہ آسمان والوں کے نزدیک تو میں امین ہوں، اس کی خبریں تو میرے پاس صبح شام آتی رہتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، اونچی پیشانی، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا تھا اور وہ اونچا تہبند باندھے ہوئے تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، خدا سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہلاک ہو، کیا میں تمام اہل زمین سے زیادہ خدا سے ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ سو جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، شاید یہ نمازی ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ خالد بن ولید نے یہ کہا کہ بہت سے نمازی ایسی بھی ہیں کہ جو ان کی زبان پر ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نقب لگاؤں کہ اس کے دل میں کیا ہے اور ان کے پیٹ چاک کر دوں، یعنی کہ جو ان کے دل میں ہے یہ جانے اور اللہ جانے۔ زبان سے یہ مسلمان کہہ رہا ہے تو بس ہم بھی مان رہے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی جانب دیکھا تو فرمایا کہ اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور یہ حدیث ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کو روایت کیا ہے مولا علی نے، اور فرمایا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو نوعمر اور عقل سے کورے ہوں گے۔ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے، لیکن ایمان ان کے اپنے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے وہ یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ بس تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ تو قتل کر دینا، کیونکہ ان کو قتل کرنے والوں کو قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ آج تو ایسے مسلمان بھرے ہوئے ہیں، اور یہی مسلمان ہیں جو آج کوئی طالبان بنا ہوا ہے، کوئی داعش بنا ہوا ہے، کوئی بوکو حرام بنا ہوا ہے، کوئی القاعدہ بنا ہوا ہے، کسی نے پاکستان میں فتنہ پھیلا رکھا ہے، کسی نے بنگلہ دیش میں، کسی نے ہندوستان میں، کسی نے امریکہ میں، کسی نے UK میں، پوری دنیا میں یہی وہ لوگ ہیں خارجین جنہوں نے دنیا کا جینا حرام کر رکھا ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے، وہ قرآن پاک پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے، اور پھر وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ تیر اپنی جگہ پر واپس نہ لوٹ آئے۔ دریافت کیا کہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان کی نشانی سر منڈوانا ہے، یا فرمایا کہ سر منڈائے رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، روایت کیا ہے مسلم نے اور ابو داؤد نے، زید بن وہب جہنی بیان کرتے ہیں کہ وہ اس لشکر میں تھے جو حضرت علی کے ساتھ خوارج سے جنگ کرنے کے لیے گیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک قوم ظاہر ہوگی اور وہ ایسا خوبصورت قرآن پڑھیں گے کہ ان کے پڑھنے کے سامنے تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، نہ ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازوں کی کچھ حیثیت ہوگی، اور نہ ہی ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزوں کی کوئی حیثیت ہوگی۔ وہ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ ان کے لیے مفید ہے، لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ قرآن کا پڑھنا، نماز ان کے گلے کے نیچے نہیں اتر سکے گی، اور وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ روایت کیا ہے ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، اور مختصراً احمد اور الحاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی۔ ایک قوم ایسی ہوگی کہ وہ لوگ گفتار کے اچھے اور کردار کے برے ہوں گے، اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے پاکستان میں۔ ایک جماعت ہے، ان کے بارے میں جو ہے کہ وہ اتنے میٹھے ہوتے ہیں، اتنے میٹھے کہ لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، دیکھو یار کتنے میٹھے ہیں یہ، تو گفتار کے بڑے اچھے ہیں لیکن کردار کے برے ہیں۔ اتنے ان کا اچھا جو ہے وہ برتاؤ ہوگا آپ کے ساتھ، لیکن آپ ان کے اس اچھے برتاؤ کے دام فریب میں آ جائیں گے اور وہ اسی مٹھاس بھرے لہجے میں آپ کو گستاخ رسول بنا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ گفتار کے اچھے اور کردار کے برے ہوں گے، قرآن پاک پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ تم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کی نمازوں اور روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وہ دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ تیر کمان میں واپس نہ آ جائے۔ وہ ساری مخلوق میں سب سے برے ہوں گے، خوشخبری ہو اسے جو انہیں قتل کرے۔ اب ان حدیثوں میں تفسیر کی ضرورت ہے نا بھائی۔ اب اس دور میں جس دور میں یہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اس دور میں بس یہی ایک نشانی ہوگی کہ یہ سر منڈواتے ہیں۔ اب تو یہ سر منڈوانا عام ہو گیا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں جو مزید باتیں بتائی ہیں کہ بڑی خوبصورت تلاوتیں کریں گے، بڑی خطرناک حد تک جو ہے تہجد بھی نہیں چھوڑیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ ان کی نمازوں کو دیکھ کے آپ کو صحابہ کرام کو کہا کہ تم ان کی نمازیں دیکھو گے تو تم کو اپنی نمازوں پہ شک ہو جائے گا کہ ہماری نمازوں کی حیثیت کیا ہے ان کی نمازوں کے آگے، ہمارے روزوں کی حیثیت کیا ہے ان کے روزوں کے آگے۔ یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ پابندی سے ان کی نمازیں ہوں گی، اور آپ دیکھیں عرب میں یہی حال ہے، جو مرضی آئے وہ کرتے رہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور انتہائی اہم حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ 2 دن پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خارجین کا ذکر ہم اس لیے کریں گے کیونکہ یہ خارجین کا ہی ٹولہ ہے جن کے اندر سے دجال نکلے گا۔ آج کان کھول کر کے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سن لیں اور اس گرہ لگا لیں اس پر، اور اپنے دل پر سنہری حروف سے اس حدیث کو لکھ لیں، کیونکہ کل لوگ تمہیں مولوی یہ کہیں گے کہ دجال یہودیوں سے آئے گا، لیکن یہ حدیث اللہ کے رسول کی گواہ ہے کہ دجال یہودیوں سے نہیں آئے گا، دجال اس خارجین کے گروہ سے آئے گا، وہ عقیدہ وہابیہ کا ہوگا۔ یہ لکھ لیں بات اور سن لیجئے،
اس کو روایت کیا ہے نسائی نے، احمد بن حنبل نے اور الحاکم نے۔ وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح مستند حدیث ہے۔ حضرت شریک بن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے اس بات کی شدید خواہش تھی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملوں اور ان سے خوارج کے متعلق دریافت کروں۔ اتفاقاً میں نے عید کے روز حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کئی دوستوں کے ساتھ دیکھا۔ میں نے ان سے دریافت کیا، کیا آپ نے خارجیوں کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ مال پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو ان لوگوں میں تقسیم فرما دیا جو دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اور جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ عنایت نہ فرمایا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں کی، معاذ اللہ۔ وہ شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں کی۔ وہ شخص سیاہ رنگ، سر منڈا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، اور امام احمد بن حنبل نے اضافہ کیا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدوں کا اثر نمایاں تھا۔ جو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے نا، یہاں سجدوں کا نشان بنا ہوا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ سجدوں کا نشان بنا ہے پیشانی پر، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ کہاں گئے وہ سجدے؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، العیاذ باللہ، آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہو گئے اور فرمایا خدا کی قسم، تم میرے بعد مجھ سے بڑھ کر کسی کو انصاف کرنے والا نہ پاؤ گے۔ پھر فرمایا آخری زمانے میں، اب سنیے غور سے، پھر فرمایا آخری زمانے میں، یہ جو دور چل رہا ہے، آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، یہ شخص بھی انہی لوگوں میں سے ہے، یہ شخص بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی طرف سے ایک قوم نکلے گی۔ حضور تو مدینے میں تھے نا، مدینے سے مشرق، اب آپ تو کہیں کا بھی مشرق سمجھ بنا لیں اس کو، تو حضور تو اس وقت مدینے میں تھے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ مدینے کے مشرق میں کیا ہے، وہاں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک قوم نکلے گی، یہ آدمی بھی ان لوگوں میں سے ہے، اور ان کا طور طریقہ بھی یہی ہوگا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا، اور وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سر منڈے ہوں گے اور ہمیشہ نکلتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ ان کا آخری گروہ جب تم ان سے ملو تو ان کو قتل کر دینا، وہ تمام مخلوق سے بدترین ہیں۔ تو یہ جو خارجین ہیں، دجال کا تعلق ان سے ہے۔ اب آپ کی نشاندہی ہو گئی کہ خارجین کون ہیں، جو بھی خارجین ہیں دجال بھی انہی میں سے نکلے گا۔ اچھا، یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ ان کو قتل کر دینا، ان کو قتل کر دینا، یہ ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ امام مہدی کو کہہ رہے ہیں۔ امام مہدی کے دور میں نکلیں گے نا وہ، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے لڑائی کرنا، یہ نہیں کہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بھائی اخلاق میاں جا کے قتل کر دو ان کو، ہم کو نہیں کہہ رہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام مہدی نے ان سے لڑائی کرنی ہے۔ امام مہدی کی تو لڑائی ہوگی نا۔ Bringing light, love, and peace in your life.